مولانا محمد رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور نہایت ہی محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، کروڑہا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے ہمیں آج جمعۃ المبارک کا یہ مقدس بابرکت یہ دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج جب بیت المقدس سے 1,24,000 پیغمبروں کو کی امامت فرما کر، ملاقات فرما کر انہیں معراج کروا کر جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جبریل امین ایک سیڑھی لائے جو آسمان کے ساتھ لگائی گئی۔ وہ سیڑھی کیا تھی، کیسی تھی، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا اللہ رب العزت جانتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آسمان پر پہلے آسمان پہ پہنچے تو جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس دروازے کا دربان بولا، کون؟ جبریل امین نے جواب دیا، میں جبریل ہوں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا کہ جس دن سے مجھے اس دروازے پہ تعینات کیا گیا، اسی دن سے مجھے یہ فرمایا گیا تھا کہ اس ہستی کے بغیر دروازہ نہیں کھولنا۔ خوش دلی سے اس نے استقبال کیا۔ انبیاء علیہم السلام سے آقا دو جہاں نے فرمایا، ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ پہلے آسمان کی سیر فرمائی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جہاں بھی گیا میرا نام
آسمان کے ہر دروازے پہ لکھا تھا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف میرا ہی نام نہیں لکھا تھا، ابو بکر صدیق کا نام بھی وہاں لکھا ہوا تھا۔ میں جس آسمان پر بھی گیا تو میرے نام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی تھا۔ اس وقت یہ آپ نے فرمایا، یہ بتایا، جب حضرت ابو بکر صدیق کو ایک انگوٹھی عطا فرمایا، اس پر اللہ کا نام لکھوا لاؤ، اس انگوٹھی پر اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ مگر جب ابو بکر صدیق نام لکھوا کر واپس لائے تو اس وقت اللہ کا نام بھی تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تھا، اور ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی تھا۔ آقا دو جہاں نے صحابہ کی مجلس تھی تو حضور نے فرمایا، ابو بکر تجھے اللہ کا نام لکھنے کا کہا تھا تو میرا نام بھی لکھوا لایا ہے، اپنا نام بھی لکھوا لایا ہے۔ تو صدیق اکبر نے عرض کی، آقا آپ کا نام تو میں نے لکھوایا ہے، اس لیے کہ میں نے آج تک کہیں دیکھا ہی نہیں کہ صرف اللہ کا نام ہو اور ساتھ آپ کا نام نہ ہو، میں نے آج تک کہیں دیکھا ہی نہیں۔ کسی جگہ اللہ کی ذات نے آپ کو اپنے سے جدا نہیں فرمایا۔ قرآن کی ہر آیت جو آیات کریمہ اتری جن میں اللہ کا ذکر ہے، مگر مصطفیٰ کا ساتھ ذکر نہیں ہے۔ اگر کلمہ ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر اذان ہے تو ساتھ اللہ کے مصطفیٰ کا نام بھی ہے، اگر قرآن ہے تو ہر آیہ میں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں مصطفیٰ کا نام بھی ہے۔ مثلاً اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو زیادہ دیر یہاں ہو جائے گی۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہما، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، ان یردوہما، صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو راضی کرو، یردوہما، اللہ اور رسول کو راضی کرو۔ باری تعالیٰ نام ایک کا ہے اور صیغہ دونوں کا جمع کا لگایا گیا ہے، ان یردوہ، ان دونوں کو راضی کیا جائے۔ تو یہاں صیغہ جمع کا چاہیے تھا، وعد کا چاہیے تھا، ان یردوہما، جمع کا چاہیے تھا، یہاں صیغہ واحد کا ہے اور نام دونوں کا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، فرمایا اللہ اور رسول حقدار ہے۔ جواب آیا، اے نادان، ذاتیں دو ہیں، اللہ اور رسول دو ذاتیں ہیں، مگر رضا دونوں کی ایک ہے۔
युरदू हो, रज़ा दोनों की एक है। जिसने अल्लाह को राज़ी किया उसने रसूल को राज़ी किया। जिस पर अल्लाह राज़ी होया उस पर रसूल राज़ी हुआ। जिसने अल्लाह से मोहब्बत की उसने रसूल से मोहब्बत की। तो हर मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़ात अक़दस को साथ रखा, कहीं जुदा नहीं फरमाया। तो इसलिए आपका नाम तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने लिखवाया, मगर मैं अपना नाम नहीं लिखवाया। तो वही आ गई अल्लाह की तरफ से कि अबू बकर ने चाहा नहीं कि मेरे नाम के साथ तेरा नाम ना हो। अबू बकर ने चाहा नहीं, और अबू बकर ने अल्लाह ने चाहा नहीं कि आपके नाम के साथ अबू बकर का नाम ना हो। अबू बकर ने आपका नाम अबू बकर ने लिखवाया है, और अबू बकर का नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखवाया है। इसलिए कि कोई मौका ऐसा नहीं, कोई मौका ऐसा नहीं जहां अबू बकर सिद्दीक को आपसे जुदा देखा हो। अबू बकर जवाब दे रहे हैं कि कहीं मैंने अल्लाह के नाम से मुस्तफ़ा का नाम जुदा नहीं देखा, और मैंने कभी किसी मौका पर अबू बकर को आपसे जुदा नहीं देखा। जहाँ देखा आपके साथ अबू बकर को देखा। जो गारे सौर में थे तो आपके साथ अबू बकर थे। बदर में जब जंग हो रही थी तो आपके मुहाफ़िज़ अबू बकर थे। तो हिजरत की रात थी, उस सफ़र में थे तो आपके साथ अबू बकर सिद्दीक थे। जहाँ भी आप तशरीफ़ ले गए, जहाँ भी आप होते थे, अबू बकर सिद्दीक साथ होते थे। और जब आपने जंग के लिए कुफार के मुकाबले में जाने के लिए जब माली अपील की लोगों के आगे, तो खिदमत करो, दीन की खिदमत करो, इस्लाम की खिदमत करो, तो लाओ जो कुछ जमा कराना चाहते हो। आज ज़रूरत है इस्लाम को आपकी खिदमत की। तो सिर्फ एक अबू बकर थे। आप फरमाते हर कोई जो कोई लाता तो वो जवाबन जितना घर छोड़ आए हैं। मसलन हज़रत उमर ने फरमाया, जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, मैं आधा माल घर छोड़ आया हूँ, आधा यहाँ ले आया हूँ। तो जब अबू बकर सिद्दीक लाए, माल लाए, तो आपने फरमाया अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलुहु, बाकी क्या छोड़ आए हो? तो उन्होंने जवाब दिया अल्लाह और रसूल, उसका रसूल छोड़ आया। घर में जो दिया सलाई और चिराग जिससे रोशनी की जाती है, तेल डलता है उसमें, तो वो भी उठा के ले आए थे, और फटी चादरें के ऊपर ओढ़े बैठे थे। और अभी तक फिक्र में थे कि शायद अल्लाह ने कबूल किया है या नहीं किया। तो इसलिए कि अबू बकर को आपसे कभी जुदा नहीं देखा। तो अबू बकर ने आपका नाम अबू बकर ने लिखवाया, अबू बकर का नाम मैंने लिखवाया। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जिस आसमान पर भी गया तो मेरा नाम था, अल्लाह के नाम के साथ मेरा नाम था, और मेरे नाम के साथ अबू बकर सिद्दीक का नाम भी था। हर आसमान पर जहाँ भी देखा तो मेरे नाम के साथ अबू बकर का नाम लिखा हुआ था। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल भी किया और मुआनका भी किया। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ہماری رسائی نہ ہو سکی۔ ہم چاہتے تھے، ہم یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر نہ ہوتے، بلکہ آپ کی امت میں سے ہمیں پیدا کیا۔ ہم چاہتے یہ تھے کہ پیغمبر نہ ہوتے تو آپ کی امت میں سے ہمیں پیدا کیا جاتا۔ یہ میں نے التجا کی تھی، اور التجا میں زندگی بھر یہ چاہتا رہا کہ ایسا ہو۔ تو جہاں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، جہاں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا تھا، یہ سب کچھ آپ کے لیے اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا تھا، اور آپ کو دیدار، اپنا دیدار آپ کے لیے مختص فرمایا تھا۔ تو ساتوں آسمان آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبور فرمائے، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت و دوزخ کی سیر کی، جنت میں تشریف لے گئے، وہاں کی سیر کی، دوزخ میں تشریف لے گئے، دوزخ کے پاس تشریف لے گئے، وہاں دوزخ کو آپ نے دیکھا، دوزخ کو آپ نے دیکھا۔ جو کچھ حشر میں ہوگا سب ہوتا ہوا مصطفیٰ کو دکھایا گیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ ہوتا ہوا دکھایا گیا۔ بعض لوگ معراج، واقعہ معراج بیان کرتے ہیں تو وہ اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں کہ معراج کا مقصد فقط یہ تھا، وہ ان کا بیان ہوتا ہے کہ معراج کا مقصد فقط یہ تھا کہ میدان معاشر کا منظر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے، جو کچھ مجرموں کا حشر ہوتا ہے اور کس سزا کے وہ سزاوار ہوتے ہیں، کس مجرم کو کیا سزا دی جا رہی ہے اور کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ آگ کے سنگل تھے جو زبانوں کے ساتھ باندھ کے کھینچا جا رہا تھا، یہ وہ علماء تھے جو حقیقت کو چھپا لیتے ہیں، یہ وہ علماء تھے جو حقیقت کو چھپا لیتے ہیں۔ وہ اس کا بیان یہ کرتے ہیں کہ جو صحیح بیان نہیں کرتے، صحیح بیان نہیں کرتے وہ علماء ہوں گے، مگر حدیث پاک ہے کہ وہ علماء جو حقیقت کو چھپا لیتے ہیں اپنے فقط اپنے اس زعم کی خاطر، جو مسلک ان کا ہے، جو مذہب ان کا ہے، جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، لوگوں کو ایک اپنا ایک اسوہ دے کر جانا چاہتے ہیں جس میں آقا دو جہاں کی محبت نہ ہو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ ہو۔ یہ ان کا جو فکر ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، جس فکر کے ساتھ وہ ہر دم محنت کرتے رہتے، ایک دنیا میں ایک طوفان بدتمیزی انہوں نے بپا کر رکھا ہے، فقط اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے حقیقت چھپا رہے ہیں، اصل حدیث چھپا لی، جو نقل ہے وہ سامنے کر دی، قرآن حق بیان نہ کیا، اسے چھپا لیا، حق کو چھپا لیا، اور جو باطل ہے وہ بیان کیا۔ تو ایسے علماء آگ کے سنگل ہوں گے، زبانوں میں ڈال کر انہیں کھینچا جا رہا ہوگا۔ یہ سب کوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ملاحظہ فرمایا۔ پھر یہ ہوا کہ سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے، سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے جہاں آسمانوں کا، ساتوں آسمانوں کا جہاں ان کا اختتام ہے، وہ آخری حد ہے ساتوں آسمانوں کی۔ اس سے آگے اللہ رب العزت کے نور کے خاص نور کے جلوے ہیں، خاص نور کے جلوے ہیں۔ جس طرح بشر آسمانی مخلوق ہے جو وہ نورانی ہے، جہاں جس طرح بشر وہاں تک رسائی بشر کی نہیں، اس بشر کی رسائی وہاں آسمانوں تک نہیں، وہ نوری مخلوق ہے جو آسمانوں پر تشریف فرما ہے، جو ملائکہ ہے، جو حوریں ہیں، اور ہر شخص جس طرح انبیاء علیہ السلام نے حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی مدارج النبوت اور دیگر علماء اہل اللہ والے جن کی آنکھیں اللہ نے کھول رکھی ہیں،
جنہیں توڑ تک نظر آتا ہے، جن کے پردے اٹھے ہوئے، جن کے پردے اٹھے ہوئے، اور جن کی اقتدا کرنے کی اللہ نے تاکید فرمائی تھی، جن کی اطاعت کرنے کی اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے بعد رب العزت نے جن کی اقتدا تمہیں کرنے کا حکم ہے، وہ کون ہیں؟ وہ اہل اللہ ہیں، جن کے پردے اٹھے ہوئے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو صاحب امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ وہ صاحب امر کون ہیں؟ وہ صاحب امر کون ہیں؟ جن کے پردے اٹھے ہوئے، جن کی رسائی کتابوں سے آگے ہے، جن کی رسائی حقیقت تک ہے، جن کی حقیقت پردے اٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پردے اٹھا کے حق کو دیکھا ہوا ہے، جن کی نظر توڑ تک جاتی ہے، وہ اولی الامر ہیں، وہ ہیں اولی الامر۔ جس طرح حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہم مقلد ہیں، فقہ حنفی جو ہمارا فقہ، جن کے ہم مقلد ہیں، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ جا کر بیٹھتے تھے، جن کے پاس آپ بیٹھتے تھے، جو دریا کے اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا کر رہے ہو؟ جنت کے مکان بنا رہا۔ کیا کر رہے ہو؟ جنت کے مکان پہ بنا رہا، جو ہمیشہ کبھی کھاتے کسی نے نہیں دیکھا، جب کبھی پیتے کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے سوتے نہیں دیکھا، کسی نے سوتے نہیں دیکھا، جنہیں کسی نے کھاتے نہیں دیکھا، جنہوں نے کسی سے کلام کرتے نہیں دیکھا، جنہیں کبھی کسی سے کلام کرتے نہیں دیکھا۔ اور یہ شان تھی آپ کی کہ جب خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا، کہ حضرت کیا بنا رہے ہو؟ اس کی بیوی تھی اس کے ساتھ، اس نے پوچھا حضرت کیا بنا رہے ہو؟ فرمایا جنت کے مکان بنا رہا۔ وہ ریت تھی، گیلی ریت دریا کی، جو اپنے پاؤں پہ رکھتے اور تھوڑا اسی طرح تھپا کے پھر پاؤں نکال لیتے۔ یہ کیا بن گیا؟ یہ مکان بن گیا، یہ مکان میں بنا رہا ہوں۔ کون سے مکان؟ جنت کے مکان، جنت کے مکان بنا رہا۔ تو حضرت ایک مجھے بھی دے دو، یہ اس کی زوجہ کی عقیدت تھی، ایک مجھے بھی دے دو۔ بیچتے ہو؟ فرمایا 10 درہم کا بیچتا ہوں، 10 درہم کا بیچتا ہوں۔ انہوں نے جلدی سے اپنی جیب سے 10 درہم نکالے اور ان کے آگے رکھ دیے۔ حضرت یہ 10 درہم ہے۔ انہوں نے ایک مکان کو ہاتھ مار کر اس طرح ڈھایا اور فرمایا جا تیرا جنت میں محل بن گیا، جا جنت میں تیرا محل بن گیا۔ وہ خلیفہ ہارون رشید کوسنے لگا، وہ کوسنے لگا کہ ان کے کہنے سے جنت میں محل بن جاتے۔ نادان یہ پیسے کسی اور کو دیتی، کسی غریب کے کام آ جاتے۔ تو انہوں نے وہ ایک مکان کو جو ابھی ریت سے بنا رہے ہیں، انہوں نے ایک کو گرا کے کہا کہ جا تیرا جنت میں محل بن گیا۔ مگر کوئی ذات سن رہی تھی، کسی ذات نے سن لیا، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سن لیا۔ اتنی بات جو اس نے کی تھی اس بارگاہ میں پسند نہ آئی۔ جب رات کو اسے خواب آیا، اس نے جنت کا منظر دیکھا اور محلات کی سیر کرتا رہا، پھرتا رہا۔ وہاں ایک فلک بوس محل تھا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے۔ تو بیوی کے مکان سمجھ کر اس میں داخل ہونے لگا تو دربان نے دھکا دیا، کون ہے تو؟ وہ کہنے لگا یہ عورت میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے، میں اس کا خامند ہوں، میں اس میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا
یہ دنیا نہیں، یہ آخرت ہے۔ اپنا ہوگا تو اس میں جانا، اپنا ہوگا تو اس میں جانا، یہاں تو نہیں جا سکتا۔ جب دھکے کھا کے واپس آیا اسی وقت آنکھیں کھول گئیں، اسی وقت جاگ آ گئی، ساری رات کروٹیں بدلتے گزری۔ اللہ صبح اٹھا، اللہ صبح اٹھا اور بیوی کو کہنے لگا آج پھر سیر کے لیے چلتے، چلو آج پھر سیر کے لیے چلتے، چلو چلیں گے، چلو چلے جائیں گے۔ وہ کہنے لگا ابھی چلیں، وہ کہنے لگی ناشتہ تو ابھی کر لو، ابھی اٹھ تو کھڑے ہو اچھی طرح، کھانا وغیرہ کھا کے نکلیں گے باہر، افاظتی دستہ بھی ساتھ لینا ہے، وہ تو ابھی سوئے اٹھے نہیں ہوں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں ان کے بغیر چلتے، آؤ ان کے بغیر چلتے۔ آج کیا ہوا بادشاہ؟ تو جانا کدھر ہے؟ اسی بہلول دانا کے پاس، اسی جو دریا میں بیٹھے گروندے بنا رہے تھے۔ اب آگے، اب پہلے آگے وہ زبیدہ خاتون جا رہی تھی، اب آگے وہ بادشاہ خود جا رہا۔ تو جب ان کے پاس پہنچے، آج ان کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آج ان کے کل متانت تھی چہرے پر، آج غضب کا چہرہ، آج آنکھیں بدلے ہوئی لگتی تھی، آج غصے میں بیٹھے ہوئے لگتے تھے۔ وہ دیکھا تو بادشاہ گھبرا تو گیا۔ جب ان پاس جا کے پوچھا حضرت کیا بنا رہے ہو؟ جنت کے مکان بنا رہا ہو، جنت کے محل بنا رہا، تو بیچتے ہو؟ ایک مجھے بھی دے دو۔ فرمایا ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا بیچتے ہو؟ 40,000 دینار کا بیچتا ہوں۔ حضرت کل تو 10 درم میں دے رہے تھے، آج 40,000 دینار کا ہو گیا، اتنا بھاؤ چڑھ گیا ایک ہی رات میں۔ آپ نے فرمایا کل والے بن دیکھے لے گئے تھے، آج والے رات کو جنت میں دھکے کھا کے آئے۔ وہ بہلول دانا حضرت امام اعظم کے جو شیخ ہیں، جو مرشد ہیں، ان میں بہلول دانا کا نام بھی آتا ہے، حضرت بہلول دانا کا نام بھی آتا ہے۔ ان کے حلقے میں جا کے حضرت امام اعظم بھی بیٹھا کرتے تھے۔ جب آپ سے کسی نے پوچھا حضرت شریعت کا تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ایک فقہ کے بانی ہیں، ایک پورا لاکھوں کا یا کروڑوں کا حلقہ ہے جو آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھتا، آپ کی فقہ پہ عمل کرنے والے ہیں، تو آپ اس مجذوب کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ لوگ تو آپ کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو آپ فرمائیں۔ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا لوگ شریعت کا پوچھنے میرے پاس آتے ہیں، میں شریعت والے کا پوچھنے اس کے پاس آتا ہوں، میں شریعت والے کا پوچھنے جاتا ہوں، وہ شریعت والے کا پوچھنے جاتا ہوں۔ وہ کون ہیں؟ وہ اولو الامر، جو اولو الامر ہیں، جو صاحب امر ہیں۔ وہ صاحب امر وہ ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جن کے پردے اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات نے ہمیں ان کی اطاعت کرنے کا حکم فرمایا، ان کی اطاعت کرنے کا حکم فرمایا۔ بعض لوگ اپنی نادانی میں بھی اور علمی میں اور جہالت میں بدبخت یہ کہہ دیتے ہیں کہ اولی الامر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کا حاکم ہو ہم اس کی اطاعت کریں، جو ملک کا حاکم ہو اس کی اطاعت کریں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اس لیے بدبخت اس لیے انہوں نے گھڑ لیا کہ حضرت امام حسین کو یزید کی اطاعت کرنا چاہیے تھی، آپ کو یزید کی اطاعت کرنا چاہیے تھی، آپ کو وہ نعرہ بلند نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس کی خلافت پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے تھا۔ یہ اس کا سہارا لینے کی بدبخت کوشش کرتے ہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کا مفہوم بدل دیتے ہیں، قرآن کا نظام بدل دیتے ہیں، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے مسلک کو، ہمارے مذہب کو سہارا ملے اور لوگ ہمارے مذہب کے ہمارے پیچھے آئیں۔
یہ بدبخت صرف اس لیے اپنی انا کو بچانے کے لیے قرآن بدل دیتے ہیں۔ نہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ جن کے پردے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہمیں دور تک نظر آتے ہیں، وہ بات میں نے آپ کو ہزاروں مرتبہ بتائی ہے، ہزاروں مرتبہ یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ حضرت جلال الدین سیوطی، حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی پوچھنا ہو براہ راست آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ فوراً بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے ساتھ 8 طالب علم تھے، یا آپ کے سمیت 8 تھے، یا آپ کے علاوہ 8 تھے، ہم 8 طالب علم تھے۔ آپ نے ہم نے بیداری میں، بلا حجاب بیداری میں، خواب میں نہیں، بیداری میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سے ڈائریکٹ بخاری شریف کو پڑھا۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بخاری شریف کو پڑھا، تو جن حدیث کی حضور نے تصحیح فرمائی اس کا نام، ان کے مجموعے کا نام فتح الباری رکھا، فتح الباری۔ تو یہ اس کے سے کیا مراد ہے؟ یہ اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہیں، انہیں توڑ تک نظر آتا ہے، انہیں حقیقت نظر آتی ہے۔ یہ جو ہیں ان کی رسائی صرف کتابوں تک ہے، ان کی رسائی کتابوں تک ہے، وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ وہ اندھوں نے لکھی ہوئی ہیں، وہ اندھے ہیں جنہیں آگے نظر کچھ نہیں آتا، صرف اس کتاب کی حد تک آتا ہے۔ فلاں حدیث غلط ہے، فلاں حدیث صحیح نہیں، فلاں معنی صحیح نہیں، یہ ایسے الزامات لگانے والے ہیں۔ وہ اولی الامر منکم، وہ فرماتے ہیں جو اولی الامر ہیں، وہ فرماتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا کی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچے، تو جس طرح انبیاء علیہ السلام نے ایک التجا کی تھی، ہر نبی اپنی زندگی میں التجا کرتا رہا کہ باری تعالیٰ اپنے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں بھی عطا فرما، اپنے اس محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں بھی عطا فرما۔ جس طرح انبیاء کو دیدار کروایا گیا بیت المقدس میں، کہا جاتا ہے کہ آپ کا معراج بیت المقدس تھا، نادانیوں یہ معراج کروانے آقا دو جہاں تشریف وہاں لے گئے تھے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے دیدار آپ کا کرنا تھا، یہ ان کی معراج تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہ تھی، حضور کی معراج نہ تھی، ساتوں آسمانوں کی جس طرح سیر فرمائی، یہ معراج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تھی، یہ آسمان والوں کی معراج تھی، جنہوں نے آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ یہ آسمان والوں کی سیر تھی۔ وہ آسمان والے فرشتے جب لکھا دیکھتے ہیں مصطفیٰ کے نام کو، اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کے نام کو لکھا ہوا دیکھتے تھے، تو وہ فرشتے التجا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ جب سے پیدا ہوئے تیری عبادت میں مصروف ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہمیں تو نے درود پاک پہ لگایا ہوا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھو۔ اس دن سے ہم درود پڑھ رہے ہیں۔ باری تعالیٰ جس ہستی پر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، آج پتہ چلا ہے کہ وہ آقا دو جہاں وہ ہستی تشریف لا رہے ہیں، وہ آسمانوں پر تشریف لا رہے ہیں، ہمیں بھی دیدار عطا فرما۔ تو سب حوروں کو، سب فرشتوں کو سدرۃ المنتہا پہ جمع کر دیا گیا، سب کو حکم ہوا، سب فرشتے کام سے فارغ ہو گئے۔ رزق عطا کرنے والا فرشتہ، اسے فرمایا کہ پیمانہ روک دو، رزق کا پیمانہ روک دو۔ جو موت دینے والا فرشتہ، روح قبض کرنے والا فرشتہ، اسے روک دیا گیا۔ جو بارش کا فرشتہ ہے اسے روک دیا گیا۔ ہر ڈیوٹی پر جو فرشتہ تھا اسے وہاں سے روک کر اللہ باری رب العزت نے حکم فرمایا
کہ سدرۃ المنتہا پر سب پہنچ جاؤ، یہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال کرو، ان کا استقبال کرو۔ جب آقا دو جہاں وہاں سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے تو اس وقت سب فرشتوں نے اور سب حوروں نے، رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اند سدرۃ المنتہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، وہ ایک بیری نما درخت تھا، آقا دو جہاں نے فرمایا بیری نما ایک درخت تھا، اس کے پھل جو لگے تھے اس کے ساتھ جس طرح بیری کو بیر لگتے ہیں، اس کے پھل گھڑے گھڑے جتنے تھے، تا حد نظر وہ درخت پھیلا ہوا تھا، اس کے ہر پتے پہ فرشتہ بیٹھا ہوا تھا، ہر پتے پہ فرشتہ بیٹھا ہوا تھا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ درود پاک پڑھ رہا تھا، اور ترانے حوریں ترانے گا رہی تھیں، درود پاک کے ہدیہ عقیدت پیش کیے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے متمتع ہوا جا رہا تھا۔ جب آقا دو جہاں نے سب کو دیدار عطا فرما دیا، یہاں سب نے دیدار کر لیا، اب وہاں سے آگے جب سفر شروع ہوا، آگے کا، تو جبریل امین نے معذرت کر دی، براق نے معذرت کر دی، یہ براق بھی آگے نہیں جا سکتا، اور یہاں سے میں ایک بال برابر بھی آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ کے خاص نور کی تجلیات ہیں، اللہ کے نور کی خاص تجلیات ہیں، ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھ گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں جلا کے راکھ کر دیا جاؤں گا۔ یہاں تک کیا تھا وہ حلقہ نور تھا، ساتوں آسمانوں پر وہ حلقہ نور ہے، وہ سب نورانی ہیں، وہ نورانی علاقہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، ارے حضور بشر بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملکوت بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت بھی تھے۔ کسی کی نظر جو صرف بشر کہتے ہیں، حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں، جو بشر کہتے ہیں وہ بھی حضور کی شان سے واقف نہیں، جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی آقا دو جہاں کی شان سے واقف نہیں، اور جو ملکوت کہتے ہیں وہ بھی حضور کی شان سے واقف نہیں۔ یہاں آج پتہ چلا، شب معراج پتہ چلا، ان شانوں کا پتہ چلا کہ جب آپ وہاں سے عالم نور یعنی آسمانوں پہ پہنچے، یہاں بشری لباس تھا، زمین پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری لباس پہنایا گیا تھا، یہ شان بشریت غالب تھی، جہاں زمین پر شان بشریت غالب تھی، جس شان بشریت کے ساتھ، اس لباس بشریت کے ساتھ کوئی پہچان نہ سکا، وہاں کوئی پہچان نہ سکا، ما سوائے ابو بکر صدیق کے کوئی پہچان نہ سکا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا ابو بکر میں کیا ہوں یہ میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں کیا ہوں یہ میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق آپ کے سرانے آ کے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر فاروق، اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کتنا کرم تھا آپ کا ہم پر، ان الفاظ پہ غور کرنا، کتنا کرم تھا آپ کا ہم پر کہ آپ عرشی تھے، یا رسول اللہ آپ عرشی تھے، اور ہمیں دین سکھانے کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے، ہمیں رستہ حق دکھانے کے لیے، ہماری خاطر آپ زمین پہ تشریف لائے، لباس بشریت پہن کر آپ زمین پہ تشریف لائے، آپ تو عرشی تھے، ہمیں دین سکھانے کے لیے آپ زمین پہ تشریف لائے، اور ہماری خاطر آپ نے پتھر کھائے،
ہماری خاطر آپ شیب ابی طالب میں قید و بند کی صحبتیں آپ نے برداشت کی. آپ تو عرشی تھے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت یہ الفاظ تھے. اور جب آقا دو جہان نے بعد میں حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا تھا کہ میرے ویس کرنی کے پاس جانا، مجھ سے بعد ویس کرنی کے پاس جانا، یہ جبہ لے کے جانا، میرا جبہ لے کے جانا، انہیں پیش کرنا میری طرف سے یہ ہدیہ دینا انہیں، اور ساتھ کہنا اویس کرنی کو کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اویس کرنی کو کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں. تو حضرت عمر فاروق اور علی المرتضیٰ، یہاں ایک میں آگے جا کے ایک فکرہ آپ کو بتانے کے لیے ادھر آیا ہوں. تو آپ پہنچ گئے، حضرت علی المرتضیٰ عثمان غنی وہاں پہنچ گئے. جب ملاقات ہوئی، میں تفصیل چھوڑ کے آگے پہ آ گیا ہوں. جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا انہوں نے حضرت اویس کرنی نے پوچھا میرے آقا کھاتے کیسے تھے، میرے آقا پیتے کیسے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، لباس کیسا تھا. ملاقات تو وہ نہیں، بظاہر ملاقات نہیں کر سکے تھے. ماں نے تاکید کی تھی کہ شام سے پہلے واپس آ جانا، یہ ماں کی تاکید تھی. وہ حضرت اویس کرنی نے ظاہراً دیکھا تو نہ تھا، ان سے پوچھا کہ وہ کھاتے کس طرح تھے، پیتے کس طرح تھے، وہ چلتے کس طرح تھے، وہ گفتگو کیسے فرماتے تھے. حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، حضرت عمر بار ساتھ تو رہے ہیں، ساتھ ان کے سفر کیے ہیں، ساتھ ان کے جہاد کیے، ان میں خدمت میں رہے ہیں، ان کا کلام سنتے رہے ہیں، ان کی خدمت کرتے رہے ہیں، ہمیشہ ساتھ تو رہے ہیں، ہر وقت مصطفیٰ کے ساتھ تھے. یہ عادات جب انہوں نے بتائیں تو حضرت اویس کرنی کا چہرہ، یہ سوالات کرنے کے بعد حضرت اویس کرنی کا چہرہ یک دم متغیر ہو گیا، چہرہ مبارک متغیر ہو گیا. ایسی کیفیت ہو گئی جس طرح جو کیفیت آقا دو جہاں کی وہی اترنے کے وقت ہوا کرتی تھی. آقا دو جہاں کی کیفیت، یہ صحابہ تھے ہر وقت مصطفیٰ کو دیکھتے رہتے تھے. جس طرح کیفیت آقا دو جہاں کی وہی اترتے وقت ہوا کرتی تھی، وہ کیفیت حضرت ویس کرنی کی پر طاری ہو گئی. آپ نے اس کیفیت میں فرمایا انہیں، ویس کرنی نے کہا کہ میرے بھائیوں، جو کچھ تم نے میرے محبوب کا دیکھا وہ تو آپ کا سایہ تھا. جو کچھ آپ دیکھتے رہے زندگی بھر، جو زندگی بھر آپ دیکھتے رہے وہ تو مصطفیٰ کا سایہ تھا. حقیقت کیا ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کیا ہیں، اس کا جواب آقا دو جہاں نے عطا فرمایا کہ ابو بکر، مجھ کو میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کا جواب اس سفر میں، اس واقعہ معراج میں ہر سوال کا جواب مل گیا. جو رات گزری ہے 27 رجب کی شب معراج، اس رات میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ یہ لوگ انکار معراج سے، اس معراج کا اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ہر جواب ہے، ہر سوال کرنے والے کا جواب موجود ہے. اگر اس واقعے کو جانتے ہیں، اگر مانتے ہیں تو پھر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشر تھے تو نادانوں آسمانوں کو کی سیر کس طرح کی؟ اگر بشر تھے تو آسمانوں کی سیر کیسے کی؟ اگر بشر تھے تو وہاں جو آگے، اس سے آگے سدرۃ المنتہا کے آگے جبریل نہیں جا سکتا تھا، براق بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ نورانی تھے، وہ نہیں جا سکتا تھا. مصطفیٰ آگے تشریف لے گئے، ایک ملکوتی تخت پیش کیا گیا جس پر آپ تشریف فرما ہوئے اور اس آگے تشریف لے گئے. ارے نادانوں، حضور شیخ الاسلام اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا، جن کے پردے اٹھے، جنہوں نے حقیقت تک پردے اٹھا کے دیکھا. یہ حضرت وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا، اور وہ حقیقتیں جاننے والے اہل اللہ تھے.
ان کے اقوال آپ بیان فرماتے رہتے ہیں، آپ بیان فرمایا کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بشر لباس بشریت میں تھے، یہاں دنیا میں لباس بشریت تھا زمین پر، اور جب آپ شب معراج تشریف لے گئے، جب عالم نورانیت میں پہنچے، اس وقت لباس وہ شان نورانیت غالب تھی، باقی دونوں شانیں مغلوب تھیں، دونوں شانیں مغلوب تھی، شان نورانیت غالب تھی۔ جب وہاں کی سیر فرمائی، وہ سدرۃ المنتہا تک جب آپ آگے بڑھے تو وہ نورانی جو لباس تھا، وہ شان نورانی، وہ بھی مغلوب ہو گئی، اور عالم ملکوت میں جا پہنچے۔ وہ عالم آگے ملکوتی ایک تخت تھا جو آپ کو پیش کیا گیا، وہ اس عالم میں کوئی فرشتہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، وہاں صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ اور جب وہ ایک مقام آیا جہاں ملکوتی وہ تخت جو تھا جس کا نام زخرف آتا ہے حدیث پاک میں، وہ تخت بھی ساتھ چھوڑ گیا، یہ بھی آگے نہیں جا سکتا، یا رسول اللہ یہ بھی آگے نہیں جا سکتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی محتاج نہ ہوئے، اب شان حقیقت غالب آ گئی، اب شان حقیقت غالب آ گئی، باقی تینوں شانیں مغلوب تھیں، تینوں شانیں، شان بشریت، شان نورانیت اور شان ملکوتیت، وہ تینوں شانیں مغلوب ہو گئیں۔ یہ اس طرح سمجھنے والی بات ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کر لو کہ آپ میں بھی بولنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی شان آپ میں بھی ہے، بولنے کی طاقت آپ میں بھی ہے، لیکن اس وقت میں بول رہا ہوں، اس وقت میں بول رہا ہوں، وہ جو چپ کرنے کی صلاحیت ہے وہ مغلوب ہے، بیان کرنے کی صلاحیت غالب ہے۔ ایک باپ ہوتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے، اس بچے کو، اپنے بچے کو کسی بات پہ وہ اس کی سرزنش کرتا ہے، اسے مارتا ہے، اسے پیٹتا ہے، اس کے سزا دیتا ہے، وہ شان جو رحمت ہے، شان رحیمیت ہے، وہ مغلوب ہوتی ہے۔ اس وقت جو غصے والی شان ہے وہ غالب ہوتی ہے، اور جب اس بات پہ وہ اسے زد و کوب کر لیتا ہے تو بعد میں وہ شان غالب آتی ہے، غالب آتی ہے۔ اسی بچے کے ساتھ لاڑ کیے جاتے ہیں، اسے چوما جاتا ہے، اسے سینے سے لگایا جاتا ہے، سب کچھ موجود ہے، موجود تھا، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم میں پہنچے، اس عالم میں پہنچے، وہ شان غالب آ گئی، وہ شان غالب آ گئی۔ اب عالم حقیقت تھا، اب عالم حقیقت تھا، اور جب سدرۃ المنتہا سے لوگوں چلے تھے آگے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سدرۃ المنتہا سے جب آگے چلے تھے تو جبریل امین نے جب آقا دو جہاں آگے تشریف لے جانے لگے، آگے تشریف لے جانے لگے، ہاں ہاں ہاں، یہاں وقت بھی کم ہے مگر حقیقتیں ایسی ہیں بیان کرنے والی، چھوڑنے کو جی بھی نہیں چاہتا، جی بھی نہیں چاہتا۔ جب حضرت آقا دو جہاں نے فرمایا، اے جبریل، اے جبریل، 1,24,000 پیغمبروں کے پاس تو جاتا رہا، 1,24,000 پیغمبروں کے پاس تو جاتا رہا، جب وہ کسی مہم میں داخل ہوئے، حضرت ابراہیم کے پاس آپ تو گیا، جو آتش نمرود میں تشریف لے جانے لگے تھے، کہ کوئی پیغام ہو تو مجھے دو، میں سب سے آگے جا سکتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی پیغام دینا ہو تو مجھے دو، میں سب سے آگے جا سکتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی گیا، تو حضرت یونس کے پاس بھی گیا، تو حضرت ایوب کے پاس گیا، تو حضرت یعقوب کے پاس بھی گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی گیا، میں سب سے آگے جا سکتا ہوں، پیغام ہو تو دو، میرے پاس تو آیا، میرے پاس تو آیا، جنگ احد کے موقع پر کوئی پیغام ہو تو دو، میں سب سے آگے جا سکتا ہوں۔ اے جبریل، اب تجھے کوئی پیغام ہے تو دے، میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں اس بارگاہ میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہو تو دو، میں وہاں پہنچا دوں گا۔ جبریل امین نے پھر پیغام دیا، وہ کیا پیغام تھا؟ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام کیا تھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے، پتہ چلتا ہے جبریل امین چاہتے تھے، انہیں پتا تھا کہ آقا دو جہاں کو
بہت زیادہ پیار ہے امت کے ساتھ، بہت زیادہ محبت ہے امت کے ساتھ، بہت زیادہ چاہتے ہیں امت کو، امتی امتی آپ ہمیشہ فرماتے ہیں۔ انہوں نے بات وہ کی جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، ایسی بات کی کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، میری طرف سے یہ التجا کرنا، یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے آپ کی اللہ رد نہیں کرے گا، نہ رد کرتا ہے نہ رد کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو میرا سلام عرض کرنا، اور یہ عرض کرنا کہ یا رسول باری تعالیٰ، جبرائیل یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ کی امت پل صراط سے پار جانے کے لیے، آپ کی امت قیامت کے دن پل صراط پار کرنے کے لیے جب پریشان ہوگی اپنے اعمال کے باعث، اپنی بدعمالیوں کے باعث، اپنے گناہوں کے باعث پار جانے کے لیے جب پریشان ہوگی، اللہ مجھے حکم دے، اللہ مجھے اجازت دے کہ میں پل صراط پہ اپنا پر بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پر سے ہو کر آگے گزر جائے۔ یہ میری التجا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا میری عرض کر دیں۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا میں بتا بھی دوں گا اور اللہ قبول بھی فرمائے گا، اللہ قبول بھی فرمائے گا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ براق بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ پھر میں آگے چلا، ملکوتی تخت پیش کیا گیا۔ آج یہ مقامات مصطفیٰ ہیں، مقامات مصطفیٰ ہیں جنہیں واہ کیا جا رہا تھا، جنہیں واہ کیا جا رہا تھا۔ اے امتیوں، جو آقا دو جہاں کی شانیں تھی سب آج کی رات واہ ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملکوتی تخت جب پیش کیا، ایک مقام آیا جہاں وہ ملکوتی تخت بھی ساتھ چھوڑ گیا، وہ مقام آیا جہاں وہ تخت بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ حضور نے فرمایا پھر میں تھا، بس میں تھا، اس سے آگے میں اکیلا تھا۔ آگے کیا تھا؟ آگے نور تھا۔ آقا دو جہاں فرماتے آگے کیا تھا؟ آگے نور تھا، کوئی پتہ نہ تھا وہ نور کہاں سے ہے، کہاں تک ہے، کہاں سے ہے اور کیسا ہے، کس کا ہے، وہ نور تھا۔ بس میں اس نور میں چلا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے 90,000 پردے تھے آگے۔ اللہ رب العزت کی تجلیات صفات کے 90,000 پردے تھے، اور ایک پردے کی راہ 70,000 سال کی راہ تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 90,000 سال کی راہ تھی، ایک پردہ، وہ 90,000 پردے عبور فرمائے، وہ اللہ کی صفات کے پردے تھے، وہ اللہ کی صفات کے پردے تھے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا ہاں وہ ہر صفت سے گزرے، آقا دو جہاں ہر صفت سے گزرے، ہر صفت کا رنگ مصطفیٰ کی ذات پہ چڑھ گیا، ہر صفت کا رنگ آقا دو جہاں کی ذات پہ چڑھ گیا۔ یہ تجلیات آقا دو جہاں کی صفات جب بیان ہوتی ہیں بعضوں کو سمجھ نہیں آتی۔ نادانوں، اصل حقیقت جاننے کے لیے واقعہ معراج کو دیکھ لو، ان تحریروں کو نہ پڑھو جو کچے پکے سے لکھی آتی ہیں، ان تحریروں کو نہ پڑھو جو حضرت وہ کون حضور شیخ الاسلام محمد طاہر القادری، مدارج النبوت پڑھو، مدارج النبوت پڑھو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھو جن کے پردے اٹھے ہوئے تھے۔ اتنے نام موجود ہیں آقا دو جہاں کی امت میں، خدا کی قسم، جن کے جو ہزاروں سے بھی متجاوز ہیں، ایسے نام موجود ہیں جو ہزاروں سے بھی متجاوز ہیں، جنہوں نے حقیقت کو کھول کے امت تک پہنچا دیا، حقیقت کو کھول کے اللہ پاک کی ذات اقدس امت کے سامنے جنہوں نے پہنچا دیا ہے۔ اب آقا دو جہاں میں بالکل آخر پہ آ جاتا ہوں، وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، میں سب سے آخر میں آ جاتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک مقام آیا، یہاں چلتے گئے، اس دخان میں جا رہا تھا، اس نور میں جا رہا تھا، بس میں آگے کو جا رہا تھا۔ ایک مقام آیا، کف یا محمد ان ربک یصلی،
کف یا محمد، کف اے محمود، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب رک جا، ان ربا کا یصلی، تیرا رب تجھ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ اب وہ اہل اللہ فرماتے ہیں یہاں سے مراد یہاں اس کا معنی صلات نہیں ہو سکتی، درود نہیں ہو سکتا، یہاں اس کا معنی درود نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا معنی یہاں یہ بنے گا کہ اے محبوب تو رک جا، اب اللہ تیرا استقبال کرنے کے لیے آ رہا، اب اللہ تیرا استقبال کرنے کے لیے آ رہا۔ اب وہ مقام آ گیا، اب وہ مقام آ گیا کہ جب آقا دو جہاں کو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اب یہاں فرمایا آقا اللہ رب العزت کی ذات نے، ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا۔ ثم دنا، دنا کا معنی بھی قرب چاہنا، اور تدلی کا معنی بھی قرب چاہنا۔ دنا کے 3 حروف ہیں، تدلی کے 4 حروف ہیں۔ اگر اس کو فائل بنایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فائل بنایا جائے تو یہاں معنی یہ ہوگا کہ پھر آقا دو جہاں قریب ہوئے، پھر حضور قریب ہوئے، اور اس کا فائل اگر اللہ کی ذات کو بنایا جائے تو معنی یہ ہوگا پھر اللہ قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا۔ لیکن یہاں ایسا معنی ممکن نہیں۔ حضور دنا کا فائل حضور کو بنایا جائے اور تدلی کا فائل خدا کو بنایا جائے، یہاں معنی قرینے قیاس ہے، قرینے قیاس۔ یہاں 3 الفاظ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چل کے آنے کے ہیں۔ تدلی اللہ کی جس طرح شان ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اس کی شان بھی بڑی ہے، اس لیے یہاں تدلی فرمایا۔ یہاں مطلب یہ بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، یہاں آپ کی آمد محدود تھی، آپ کا آگے بڑھنا محدود تھا۔ تدلی اللہ کی شان ہے، اس کا فائل خدا کو بنایا جائے، یہ معنی قرین قیاس ہے۔ پھر اللہ قریب ہوا، پھر محبوب رسول قریب ہوئے، پھر اللہ قریب ہوا، ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوئے، پھر وہ قریب ہوئے۔ یہاں اللہ رب العزت نے، خدا کی عزت کی قسم، یہاں ایسا نظارہ بنتا ہے، چشم تصور کو دیکھو، چشم تصور میں دیکھو، دنا پھر اور قریب ہوئے، تدلی پھر وہ قریب ہوا، پھر یہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا، قرب قریب ہوتا گیا، قریب ہوتے گئے، فاصلہ مٹتا گیا، ثم دنا فتدلی، فاصلہ مٹتا گیا، مٹ کے صرف اتنا رہ گیا کہ فکانہ قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہا۔ یہاں اس کے معنی اللہ والوں نے مختلف کیے ہیں۔ ثم دنا فکانہ قاب قوسین، 2 کعبے، 2 کعب، ایک آنے والا مہمان آ رہا ہے، اسے استقبال کے لیے گھر والا وہ اس کا میزبان جا رہا ہے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قرب جو اور قریب ہوتا گیا، فاصلہ مٹتا گیا، پھر یہ شکل بن گئی کعبہ قوسین، کعب 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ جب کعبہ قوسین، جب وہ فاصلہ پھر رب العزت نے فرمایا کعبہ قوسین او ادنا، پھر وہ فاصلہ بھی مٹ گیا، پھر وہ فاصلہ بھی مٹ گیا۔ وہ شکل کیا بڑی ہوگی لوگوں، میرے آقا کے امتیوں، یہ سب محبت والوں کا کلام ہے، اور محبت والوں کے سننے کے لیے، محبت والے ہی سننا چاہتے ہیں، اور محبت والوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ کعبہ قوس، دونوں کمانیں آپس میں قریب ہوتی گئیں، ثم دنا فتدلی کعبہ قوسین او ادنا، وہ فاصلہ بھی مٹ گیا۔ خدا چاہتا نہیں تھا کہ حضور کی ذات کا اور خدا کی ذات کے درمیان کوئی فاصلہ رہے، سب فاصلے مٹ گئے، پھر تدلی ہو گیا، تدلی ہو گیا جب فاصلے مٹ گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے یہ معراج عطا فرمائی۔ اب سیاق و سباق سارا بیان کرنے والا ہے، یہ اگر انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک پر بقیہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔